یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے، جس نے ہمیں عقل اور شعور کی دولت سے نوازا، ہمیں بولنے کا سلیقہ اور قلم پکڑنے کی طاقت عطا کی۔ آج اخبار کی زباں پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں، سید نجف علی رضا شیرازی، اور یہ ہے جہاں نیوز۔ آج مئی کی 23 تاریخ ہے 2024 اور جمعرات کا دن ہے 14 ذیقعد 1445 ہجری اور 10 جیٹھ 2081 مکرمی کا سال چل رہا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہوں اپنے پروگرام کی سمت، اور اس میں سب سے اوپر ہے میرے پاس روزنامہ جہاں اسلام آباد، اور اس میں جو لیڈ لگی ہوئی ہے وہ ہے صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ کے حوالے سے۔ یہ صدر رئیسی کی نماز جنازہ ادا، وزیر اعظم شہباز شریف ایران پہنچ گئے، سپریم لیڈر عبوری صدر سے اظہار تعزیت۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ شہید ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی تدفین جمعرات کو آبائی شہر مشہد میں روضہ امام علی رضا علیہ السلام کے احاطے میں کی جائے گی، اور ترجمان یہ ایرانی حکومت کے ترجمان کے مطابق ہے۔ وزیر اعظم کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات، شہید ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کے المناک انتقال پر تعزیت کا اظہار۔ یہ ایک المناک موت تھی، اور اس میں یہ بڑا ایسا حادثہ تھا جس نے اسلامک دنیا کو میں ایک کولہم مچا دیا، اور افسوسناک ثانیہ ہے، صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے، کیونکہ ابراہیم رئیسی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور امریکہ کا مقابلہ کیا۔ اسرائیل کے حوالے سے بھی جو ان کے اقدامات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ وہ ایک اچھے انسان اور انسانیت سے محبت کرنے والے، اور اسلام ان کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا۔ ایک اور خبر ہے کہ اسلام آباد آئی ٹی پارک کی تعمیر کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آئی ٹی پارک بارے میں اہم اجلاس میں ہدایت کی ہے۔ اور دوسرا ایک اور ہے جی کہ وہ جو طلباء تھے اس کے حوالے سے جو 4000 طلباء کی واپسی کے متعلق کہ پرفیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل، 4000 طلباء واپس پہنچ چکے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن محمد سلیم کی سربراہی میں قائم انکوائری کمیٹی واقعے کی وجوہات جانچنے کے ساتھ ساتھ وہاں صورتحال سے نپٹنے میں پاکستان کے مشن کے کردار کا جائزہ لے گی۔ اور یہ بڑا وہ بھی ایک ثانیہ ہے اور جہاں پہ طلباء کی پریشانیوں سے گزرنا پڑا، اور اس کے لیے کمیٹی تشکیل دینا بھی ضروری تھی، اور بہت سارے طلباء پہنچ بھی چکے ہیں۔ آگے میں چلتا ہوں، یہ بھی روزنامہ جہاں کی خبر ہے کہ پی آئی اے کا خسارہ 830 ارب روپے پہنچ گیا، نجکاری کے سوا کوئی چارہ نہیں، عبدالعلیم خان کا یہ بیان ہے۔ اور پی آئی اے میں غیر ضروری بھرتیاں کی گئیں، ہمارے پاس صرف 18 جہاز ہیں اور 10,000 ملازمین ہیں، نجکاری کے بغیر پی آئی اے نہیں چلا سکتے، اس طرح ادارہ مکمل بند ہو جائے گا، پھر ملازمین کا کیا بنے گا، حکومت کی مجبوری کو سمجھا جائے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگلے دن بھی ہم نے یہ جملہ کہا تھا کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ اگر کسی ادارے کو پرائیویٹ سیکٹر میں منتقل کر دیا جائے تو اس کی کارکردگی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ حکومتی سطح پر چل رہا ہو تو اس کی کارکردگی 0 سے 0 کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ جیسے 830 ارب کا نقصان وہ آپ کے سامنے ہے،
یہ کیونکہ ہم حکومتی سسٹم کو، حکومتی مال کو بے رحموں کی طرح لوٹتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک نوکر ہمارے سیٹ توڑ دے شیشے کا بنا ہوا گھر میں، تو ہم اگلے دن اس کو فارغ کر دیتے ہیں کہ یار یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے رکھا جائے۔ لیکن حکومت میں ایسے ایسے کردار موجود ہوتے ہیں جو سوائے تباہی کے ملک کو لوٹ مار کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ جیسے 300 ارب کا معاملہ ہے، اس پہ کمیٹی بنی، کمیٹی نے اپنا رپورٹ بھی پیش کر دی، لیکن اس پہ کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس پہ کوئی عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو اس میں ادارے جو لوگ ملوث ہیں ان کے گربانوں تک ہاتھ پہنچانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، روزنامہ اضافہ کی خبر ہے، یہ ہے کہ ایف بی آر کی ہدایت پر نان فائلرز کی 9000 سے زائد سمز بلاک کر دی گئیں۔ ٹیلی فون کمپنیوں کے ساتھ ایک روز قبل اجلاس ہوا، سمز بند کرنے کے فیصلے پر ہر حال میں عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ترجمان ایف بی آر، سمز بندش کی رپورٹ جمع نہ کرانے پر کمپنیوں کے دفاتر کی چیکنگ کا حکم۔ اسلام آباد میں حکام کا ایک کمپنی آفس کا معائنہ۔ یہ واقعی ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ نان فائلرز کا مطلب انہیں اس سیٹ اپ میں لے کے آنا، ٹیکس سیٹ اپ نیٹ ورک میں، تو یہ بہت ضرورت ہے، وقت کی بھی ضرورت ہے اور حالات کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن اس میں وہ جو غریب بیچارے لوگ ہیں ان کو نہ رگڑا جائے، کیونکہ چھوٹی کلاس کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے وہ فائلر بننا ہے، انہیں بالکل اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس انہیں بینکنگ کا سسٹم کا ہی نہیں پتہ، تو ان کو چھوڑ کے باقی جو اپنا بزنس مین ہیں ان کے حوالے سے اگر وہ نان فائلر ہیں تو اس پہ کارروائی کرنا وقت کی ضرورت بھی ہے اور ملک اور قوم کے مفاد میں بھی ہے۔ لیکن قوم اور ملک کے مفاد میں یہ اس وقت ہوگا کہ جب اس ٹیکس کی رقم کو وہ جیسے 300 ارب گندم والے طرح سے جو استعمال کیے گئے ہیں، وہ بھی تمام کے پیسے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس سے پتہ نہیں کتنی فیکٹریاں بن سکتی تھی، اس میں بہت سارے غریبوں کا کاروبار چلایا جا سکتا تھا، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہ ہونا ہے نہ کوئی ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر ٹیکس کے پیسے کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو میرے خیال میں پاکستانی قوم بڑے آرام سے ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوگی۔ اس پہ بھی حکومت کو سوچنا چاہیے اور حکومت کو ایک پالیسی اختیار کرنی چاہیے تاکہ ٹیکس کے جو پیسے ہیں اس کو فالتو چیزوں پہ ضائع نہ کیا جا سکے۔ اچھا، اسی خبر کے ساتھ ایک اور خبر ہے کہ خواجہ آصف نے فون سم بند کرنے کی مخالفت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فون سم، جیسے میں نے وہ آپ کو بتایا ہے کہ ان غریبوں کی سمز نہ بند ہو جائیں، وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بینکنگ کا سسٹم کیا ہے، وہ کیسے کرنا ہے یا فائلر کیسے بننا ہے، تو اس حوالے سے تو مخالفت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک تاجر ہے اور وہ سارے سسٹم کو چلا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فائلر بنے۔ آگے چلتے ہیں، یہ بھی خبر ہے روزنامہ اضافہ کی، اور ہے مریم نواز نے جیل ریفارمر کا پلان طلب کر لیا، فیصل آباد پنڈی میں وومن جیلیں بنانے کی منظوری، نئی جیلوں کو شہر سے باہر قائم کرنے کی ہدایت، پنجاب بھر کے بخشی خانے اور لاک اپ کی ری ویمپنگ پروجیکٹ کی بھی منظوری، جیلوں کے سائبر سیکورٹی کے انتظامات فول پروف بنائے جائیں، وزیر اعلیٰ نے کہا ہے۔ ہولی فیملی اسپتال پنڈی کا دورہ، مختلف وارڈز کا بھی معائنہ کیا۔ جیل ریفارمز کا پلان جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ جیل ریفارمز کا پلان اس لیے ضروری ہے کہ اگر جیل میں کسی کو بھیجا جاتا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سدھر کے آئے، لیکن ہمارے ہاں جیل میں وہ جرائم کے اڈے بنائے جاتے ہیں، وہاں سے جرائم کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ واقعی
بہت بڑی ضرورت ہے کہ جیل میں ایسا سسٹم کیا جائے تاکہ ان میں بہتری کے اخلاقیات جو سدھارنے کے جو سلسلہ ہے وہ پیدا ہو، نہ کہ وہ جرائم کی سمت راغب ہوں۔ یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس پہ بھرپور طریقے سے کام ہونا چاہیے۔ یہ روزنامہ ایکسپریس ہے، میرے سامنے ہے، اور اس کی جو لیڈ ہے وہ ہے کارکردگی دکھائیں، آپ سسلین مافیا گاڈس فادر پراکسی کے الفاظ استعمال کریں گے تو کون برداشت کرے گا۔ یہ چودھری دلال نے یہ جملے کہے ہیں۔ اور سینٹ میں ججز پر کڑی تنقید، عدالت کو اختیار نہیں غصے میں جو مرضی کہہ دے، یہ وزیر قانون نے کہا ہے۔ اداروں میں ٹکراؤ کی صورتحال نہیں، پارلیمان سپریم ادارہ، امید ہے کہ چیف جسٹس شفافیت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے، بات دلیل سے کی جائے تو سب مسائل حل ہوں گے۔ اعظم نذیر تارڑ کا یہ جملے ہیں۔ سلیکٹو جسٹس پر لوگ آوازیں اٹھائیں گے، فیصل سبزواری، پارلیمان کو استعمال کرنے والوں کی بات کیوں نہیں ہو رہی، احمد ولی، فیصل وابرا۔ توہین عدالت نوٹس کا معاملہ سیکریٹریٹ کو ارسال کر دیا گیا۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ ایک اور خبر ہے ایکسپریس سے صفحہ پہ چھپی ہوئی ہے، وہ ہے کہ روپوشی ختم، حماد اظہر اسلام آباد پارٹی دفتر پہنچ گئے، پولیس آنے سے پہلے پشاور روانہ، عمران کا پیغام ملا اب بیر آنے کا وقت، عبوری ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ، پھر پنجاب کی عدالتوں میں جاؤں گا۔ مراد سعید سمیت تمام روپوش رہنما سامنے آئیں گے۔ حماد اظہر گزشتہ سال سے روپوش تھے، پولیس کی سیکریٹریٹ عملے سے پوچھ گچھ۔ یہ بھی عمران خان نے اپنی جو اپنا سسٹم ہے پارٹی کا اس میں تبدیلیاں لانے کی سلسلہ شروع کر دی ہے، اور اپنے جو روپوش جتنے بھی لیڈر ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جائیں تاکہ عوام کو جو اپنی تحریک چلانا چاہتے ہیں اس کے لیے عوام کو راغب کیا جا سکے، عوام کو متوجہ کیا جا سکے، عوام کے اندر ان کے ذہنوں میں ایک نئی فکر ڈالی جا سکے۔ یہ اس مطمع نظر کے تحت عمران خان نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ شہزادی زہرا آغا خان کی 4 روزہ دورے پر گلگت آمد، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ گلبر خان اور صوبائی کابینہ کے ارکان سے ملاقات کی۔ 250 بستروں پر مشتمل آغا خان اسپتال اور HBL میکرو بینک کا باضابطہ افتتاح بھی کیا۔ یہ جو ہے پرنس کریم آغا خان کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے۔ یہ کیونکہ ایک مخصوص فرقہ کے سے تعلق رکھتی ہیں اور اس فرقہ کے لوگ ان کے لیے یہ بہت زیادہ شخصیت اہم ہے۔ ویسے بھی اخلاقی حوالے سے اور فلاحی حوالے سے ان کا کردار جو ہے وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہوئے ہیں جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہیں، عوام کی خدمت کے لیے۔ ایک اور خبر ہے میرے سامنے ہے، وہ ہے 3 کالم ہے روزنامہ ایکسپریس پہ۔ جھلسا دینے والی گرمی کے ساتھ ساتھ 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، شہری بلبلا اٹھے۔ ملتان، سرگودا، جھنگ تمام شہروں میں سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں درجہ حرارت 44 ڈگری سے تجاوز کر گیا اور 27 مئی تک 4 سے 8 ڈگری اضافے کا امکان۔ بجلی کی طلب 24,500، پیداوار 18,655 میگا واٹ، دیہات میں 6 سے 8، شہروں میں 4 سے 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بتایا جا رہا ہے کہ گرمی 4 سے 8 درجے زیادہ ہو جائے گی۔ اس دوران لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا وہ شہریوں کے لیے انتہائی قابل مذمت
اور ان کے لیے انتہائی پریشانی کا سبب ہے، اور اس پہ وابڈہ والوں کو بھی اپنے ایک سلسلے کو بحال کرنا چاہیے تاکہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ وہ بند کر سکیں، کیونکہ ایسے حالات میں گرمی کی شدت ہوگی تو اموات کے چانسز زیادہ ہیں، اور لوڈ شیڈنگ کی صورت میں اموات کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جنگ ہے میرے سامنے راولپنڈی کا، یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور یہ انہوں نے سپر لیڈ لگائی ہے کہ ناروے، آئرلینڈ اور اسپین کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان، سفیر اسرائیل نے سفیر واپس بلا لیے۔ یہ دہشت گردی کا انعام ہے، اسرائیلی وزیر اعظم، یک طرفہ فیصلہ قبول نہیں، وائٹ ہاؤس، سعودی عرب، فلسطینی اتھارٹی، حماس، قطر، خلیجی تعاون کونسل کی جانب سے خیر مقدم، فرانس اور جرمنی کا محتاط رد عمل، غزہ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری، مزید 62 فلسطینی شہید، شمالی غزہ کے دونوں فعال ہسپتالوں کو اسرائیلی فوجیوں نے گھیر لیا ہے۔ WHO سے 19 فوجوں کے میجر اور کیپٹن سمیت 3 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق بھی ہوئی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، ایک طرف تو ان کے جو بیانات ہوتے ہیں، جو ایک سلسلہ چلتا ہے، وہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی آوازیں اٹھاتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ حقوق کے انسانی جو پامال کر رہے ہیں، خاص طور پہ فلسطینی ریاست کے حوالے سے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، روزانہ قتل و غارت ہو رہی ہے، روزانہ بمباری ہو رہی ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور ناروے، آئرلینڈ اور اسپین کا جو اس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ایک بہت خوبصورت اقدام ہے، جس پہ بہت سارے جو اسلام اینٹی ہیں یا انسانیت کے دشمن ممالک ہیں، ان کے ذہنوں میں یا ان کے جو افکار ہیں، جو ان کی جو باتیں ہوں گی، وہ اس کے خلاف جائیں گی۔ لیکن ناروے نے اچھا کام کیا، آئرلینڈ نے اچھا کیا، اسپین نے اچھا اقدام اٹھایا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے۔ یہ ایک اور خبر ہے، یہ بھی روزنامہ جنگ کے صفحہ اول پہ چھپی ہوئی ہے کہ رؤوف حسن حملہ اقدام قتل کا مقدمہ درج، ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل، PTI غیر مطمئن، حملہ کرنے والا ایک خواجہ سرائی ہیں، حقائق سامنے رکھے تو لوگ بھاگ سکتے ہیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ایوان بالا میں اظہار خیال، ہدف شاہ راگتی، حملہ آور 2 دن سے ڈھونڈتے رہے تھے، آپ مار سکتے ہیں، جھکیں گے نہیں، رؤوف حسن، عمر ایوب، اعظم سواتی نے یہ بیان دیا ہے۔ اور یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے ان کا ایموشنل رویہ خواجہ سراؤں کا PTI کی طرف سے تو یہ ہے، بڑا واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو مسلم لیگ نے کی ہے، اور تاکہ اسی چکر میں خواجہ سراؤں کے چکر میں ان کے کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی پولیٹیکل فرد کا نام نہ آئے، اس لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا۔ لیکن دوسری طرف جو مسلم لیگ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں، اپنے ان کے معاملات ہیں، اور ہم پہ یہ بلا وجہ تنقید مت کریں۔ میرے سامنے ہے روزنامہ آج، اور اس میں جو سپر لیڈ لگی ہوئی ہے، گیس مہنگی، وفاقی بجٹ میں سخت معاشی پالیسیاں برقرار، سرپلس بجٹ سے متعلق صوبوں سے تصدیق، پرائمری سرپلس GDP کے 1% رکھنے کا فیصلہ، IMF کی شرائط پر مکمل عمل درآمد کرنا ہوگا، وفاقی حکومت مختلف ٹیکسوں میں رد و بدل، گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے 3 پلان پیش، بجلی ٹیرف میں 8 روپے یونٹ کمی کا فارمولہ بھی عالمی ادارے کے ساتھ شیئر کر دیا گیا۔ یہ پھر کیونکہ ظاہر جو بجٹ آج وفاقی حکومت کا آئے گا وہ IMF اور ورلڈ بینک کے تحت ہی آئے گا، تو یقیناً سخت معاشی پالیسیاں ہوں گی جو عوام کو برداشت کرنی پڑیں گی، کیونکہ عوام کا حقیقی نمائندہ، میں تو اب بھی یہ کہوں گا کہ حقیقی نمائندگان وہ
پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہوتے، یا حکومت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ تحفظ کرتی ہے اپنے مفادات کا، یا وہ مخصوص لابی کا، مخصوص لوگوں کا، مخصوص حلقوں کا تحفظ کرتی ہے، اور عوام بیچاری پستی چلی جاتی ہے۔ یہ ہے آج، اور اس میں ایک اور خبر ہے کہ اے پی کے حکومت کا بجٹ ہے، اس میں تنخواہوں میں 15% اضافہ، ضم اضلاع میں ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ، صوبہ بجٹ تیار، 1754 ارب سے زائد کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا، اے ڈی پی کے لیے 200 روپے ارب، پراپرٹی ٹیکس میں کمی، تمباکو پر پی ای ڈی لگانے کا امکان، وفاق مالاکنڈ ڈویژن اور ضم اضلاع میں ٹیکس نفاذ پر ہم سے مشاورت کرے، مشیر خزانہ مزمل اسلم وزیر اعلیٰ کو تجاویز ارسال، آج جائزہ لیں گے۔ وہاں کا بجٹ تیار ہے اور 15% تنخواہیں میں اضافے کا امکان ہے۔ ایک اور خبر ہے کہ شمالی وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات، صحافی سمیت 3 افراد قتل۔ یہ ایک مقامی وہاں کے تپی میں مقامی صحافی کامران خان کو نامعلوم نقاب پوشوں نے ان کی رہائش گاہ کے سامنے ابدی نیند سلا دیا۔ صحافیوں پہ قتلانہ حملے ہونا ایک عادت بنی ہوئی ہے پاکستان میں، بہت سارے جگہ پہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، بہت سارے صحافی قتل بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس پہ کبھی کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا، کوئی ایسا قانون نہیں بنایا گیا جس سے صحافیوں کو تحفظ مل سکے۔ آگے اور چلتے ہیں جی کہ نوائے وقت کی خبر ہے کہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے تلخیاں کم ہو، مولانا فضل الرحمان، اچھی گفتگو ہوتی رہے گی، عمر ایوب، آئین پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں، جمہوریت مقدمہ ہار رہی ہے، تعلقات کی بہتری کی طرف جانا ہمارا مقصد ہے، سربراہ جے یو آئی۔ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ایک ہونا پڑے گا، ملک بنانا ریپبلک بن چکا ہے، اسد قیصر، مولانا نے کھلے دل سے خوش آمدید کہا، عمر ایوب۔ اور ایک اور خبر ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ تعلیل کر دی گئی ہے اور الیکشن 4 جولائی کو ہوں گے، فیصلہ کن مرحلہ، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، جو کچھ حاصل کیا اس پر فخر، وزیر اعظم کنگ چارلس سے ملاقات، اپوزیشن لیبر پارٹی کو حکمران کنزرویٹو پر 20 پوائنٹ پر برتری، سروے کی رپورٹ ہے، رشی سونک کل انتخابی مہم شروع کریں گے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، رب رکھا، پاکستان زندہ باد۔